نماز دی جگہ بنا لیے۔ جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے پیش کی تھی، ادھرو عرش والے رب نے پیغام پیش دیتا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ میرے محبوب جی مقام ابراہیم جائے نماز بنا لو، نماز دی جگہ بنا لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سی تے جدو آقا علیہ السلام حرم اندر داخل ہوئے تے طواف شروع کیتا، اللہ دے نبی نے گویا حجر اسود نو چھویا یا چمیا بوسا دیتا تے پہلے 3 چکر تیزی والے رمل کر کے نہ ٹہل دیا ہویا، فرمایا 3 چکر او لائے تے پیچھو بعد اندر 4 چکر عام چال دے اندر لائے، یہ 7 چکر لائے تے 7 چکر لا کے نہ پھر آقا بیت اللہ تو ہٹ کے مقام ابراہیم والمتوجہ ہوئے تے آقا پڑھ دینے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آقا علیہ السلام نے انہوں پھر جائے نماز بنایا، میرے آقا علیہ السلام نے اتھے نماز پڑھی ہے۔ کدوں دا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیتا، آقا نے بھی انہوں نماز دی جگہ بنایا۔ اودوں تو لوگ آج تک کر دے آ رہنے تے نہ جانے کدوں تک کر دے رہن کے، اے او رائے او مشورہ جڑا حضرت عمر دے رہنے اللہ نے موافقت کر کے قرآن نازل فرما دیتا ہے، اور اے اوہی مقام ہے، اسے مقام تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو مشورہ دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام دے بارے اندر آندہ ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آقا علیہ السلام مقام ابراہیم تے آئے، جدو مقام ابراہیم تے میرے پیغمبر آئے نے، اور اس مقام تے نا ایک بندہ کھڑا ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں، دعا تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کی کر رہے ہیں؟ کہندا جی میں دعا کر رہے ہیں، میں جدو آن لگا سی نا رخصت ہون لگا سی تے ایک دوست نے مینوں کہا سی میرے واسطے مقام ابراہیم تے جا کے بخشش دی دعا کری، مقام ابراہیم تے جا کے بخشش دی دعا کری تے میں ان دے واسطے بخشش دی دعا کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ارجی فقد غفرا لصاحبک، ارجی فقد غفرا لصاحبک، میرے آقا فرماندے نے جا چلا جا، اللہ نے تیرے ساتھی نو معاف کر دیتا۔ یعنی ویسے تے حرمت والی ساری جگہ ہے، دعا کسی بھی مقام تے کیتی جائے، لیکن اج جو صورتحال ہے نا اس طرح نہ ہوئے کہ اس دعا دی وجہ تو لوگ تنگ ہو رہے ہون۔ دیکھنا یہ ہے کہ میرے اس مقام تے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے دعا کرن دی وجہ تو لوگ تنگ تے نہیں، اگر ایسی جگہ ہوئے تو پھر ٹھیک ہے، اور اسی طرح باقی جگہ بھی دعا والی ہی نہیں، کسی بھی مقام تے بندہ کرے صحیح، اس مالک نو خلوص نہ پکارے صحیح، انشاءاللہ اللہ سنے گا، ایسی بات نہیں سنے گا، مگر ان جگہ جو اے جگہ بھی ہے جس طرح کے حدیث دا حوالہ موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ چلا جا، واپس چلا جا، فقد غفر لی صاحبی کا، اللہ نے تیرے ساتھی نو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس بات دا تذکرہ اللہ دا قرآن کر رہا ہے، اور اس مقام تے بھی فرمایا ہے تے بھی اللہ فرمان دینے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور امن دی جگہ ایک چیز دے ہے بار بار لوٹن دی جگہ، لوگ آن گے جان گے، اگر بندہ نہیں گیا تے دل وچ چاہ موجود ہے، خواہشاں موجود نے، چاہتاں موجود نے، محبتاں موجود نے، اللہ کدوں وقت آئے گا، اللہ کدوں لے جائے گا، تے جڑا گیا نا ہو کے آیا ہے اون دے دل وچ چاہے اللہ دوبارہ کدوں لے جائے گا، اللہ دوبارہ ایک دو پھیرا لگے گا، میں دوبارہ کدوں آواں گا، دعائے اللہ جڑے ہو کے آئے نے اللہ دوبارہ موقع نصیب فرمائے، اور جڑے نہیں گئے اللہ انہوں نے بھی یہ سعادت حاصل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پیسے نال نہیں، یہ اللہ دے خاص فضل دے نال، اون دی مہربانی دے نال معاملہ ہوئے گا۔ اس واسطے رب کو منگنا چاہیے کہ مالکا
یہ معاملہ ایڈی برکت والی ایڈی بہار والی جگہ اللہ نصیب کر دے. اور یہ مقام جڑا قرآن دا یہ لفظ نے نا مسابۃ للناس و امنا، بار بار لوٹن دی جگہ بنایا اور امن دی جگہ بنایا. امن دی آج اگر دیکھا جائے باقی امن دیاں پچیدگیاں تے دور دی بات ہے، موٹی جی گل لے لیے نا ایتھے 50-60-100 بندہ کٹھا ہو جائے تے شاید ہی بغیر لڑائی تو معاملہ رفع دفع، یعنی وہ کہیے کہ مجلس ختم ہو جائے گی تو لڑائی نہیں ہوئے گی. کوئی خوشی غمی دا موقع ہوئے تے 50-100 بندہ کٹھا ہوئے تے ایک دوجے نال کوئی جناب اٹ کھڑکا نہ لوے، مگر اوتھے لکھاں دی تعداد اندر لوگ، لکھاں دی تعداد اندر، مگر کنا امن، کنا سکون، کنا اطمینان. اے نہیں کہ جان بوجھ کے ایک بندہ بندے کو گزریا تے جان کے کندھا مار رہا ہے، جس طرح اتنے نا شرارتاں ہوندیاں، انج نہیں کہ جان کے تنگ کر دینا گزردیاں اوتھے ایسا نہیں ہوئے گا. پانی لین دا ہوئے رش یا ہور کو معاملہ ایسا ہوئے تے امن سکون دے نال اگر گزردیاں کسے بندے کو کسے بندے نو موڈا لگ گیا، پیر لگ گیا کسے بھی موقع دے نا تے فوراً وہ بندہ کتوں دا ہے، بندہ کتوں دا تے فوراً کہندا یار مینوں معاف کر دے، مینوں معاف کر دے، فوراً معافی منگدا ہے فوراً. یہ کس بات دا نتیجہ ہے؟ یہ اس بات دا نتیجہ ہے. اللہ فرماندے نے مسابۃ للناس و امنا، امن دی جگہ انہوں امن دی جگہ بنایا. اور دوسرے مقام تے قرآن کہندا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. وہ جگہ ایسی ہے جیڑا اوتھے داخل ہو گیا وہ بندہ امن پا گیا، جڑا داخل ہو گیا وہ بندہ سکون پا گیا. اور ایتھے مفسرین نے چند ایک باتاں لکھیاں نے اس حوالے دے نال. اور پہلی بات یہ ہے کہ جڑا بندہ اس جگہ تے داخل ہو گیا اس حرم دے اندر جناب وہ بندہ امن پا گیا. قولاں دے وچوں پہلی بات کی ہے ثواب دی نیت دے نال جڑا بندہ اوتھے داخل ہو گیا وہ سمجھو کہ اللہ دے عذاب دے کولوں محفوظ ہو گیا، اللہ دے عذاب دے کولوں نیک نیتی نال داخل ہو رہے ہیں، نیک نیتی نال ثواب دی نیت دے نال بندہ داخل ہویا تے انشاءاللہ یہ جگہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اللہ ذوالجلال انہوں عذاب تو محفوظ فرما لین کے. میرے آقا علیہ السلام دی باتاں بڑیاں ساریاں موجود نے، مگر انہاں باتاں چو آقا فرماندے نے من حج للہ، جن نے رب واسطے حج کیتا رب واسطے اور ان دے اندر جمع نہیں کیتا اور کوئی نافرمانی والا کام نہیں کیتا، رجا کیوم ولدتہ امہ، میرے آقا فرماندے نے بندہ حج کرنے واسطے گیا ہے اوتھے کوئی نافرمانی والا کام نہیں کیتا تے جدو حج کر کے بندہ واپس لوٹ دے آقا علیہ السلام نے کتنی بڑی بات فرمائی. فرمایا رجا کیوم ولدتہ امہ، وہ بندہ انج واپس آندا ہے جویں ان دی ماں نے انہوں اج ہی جنے، اج ہی جنم دیتا ہے. یہ ہے امن دی بات. اور دوسرا قول کی ہے فرماندے نے جو بندہ داخل ہو گیا داخل وہ انتقام تو محفوظ رہے گا. اہل عرب لوگ قاتل بندہ ایک قتل کرن والا بندہ قتل کرن والا مقتول جنوں قتل کیتا گیا قاتل بندہ اگر حرم دے اندر نا نظر آ جاندہ نا کہ اے ساڈا قاتل ہے تے جنی دیر حرم چ ہوندا اونی دیر اندے کول انتقام نہیں لیندے سن، بدلہ نہیں لیندے سن. کیوں؟ اہل عرب دے اندر اس گھر دی اینی تعظیم موجود سی. اور تیسری بات کہ بیت اللہ دے اندر مجرم بندہ جن نے جرم کیتا ہے کہ قصاص دا معاملہ ہوئے یا ان دی حد دا معاملہ ہوئے کہ ان دے حد قائم کرنی ہوئے تے ان دے اندر ان دے حد قائم نہیں کیتی جائے گی، بدلہ نہیں لیا جائے گا. اور چوتھی بات اس مقام تے لڑائی
نہیں کیتی جائے گی، جس طرح حدیث اندر بات موجود ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ منع ہے میرے تو پہلے بھی میرے تو بعد بھی، کچھ ٹائم واسطے اللہ نے مینوں اجازت دیتی، مگر لڑائی ایتھے ہمیشہ واسطے قیامت تک واسطے حرام ہے حدود حرم دے اندر، حدود حرم دے اندر۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اس امن دے والے دے نال اور اس گھر دی حرمتیں دی عظمت بیان کر دیا۔ حدیث اندر میرے پیغمبر نے کی بات بیان فرمائی، سیدنا عبداللہ بن عدی بن حمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا آقا اونٹنی تے سوار نے، اونٹنی تے آقا اونٹنی تے سوار نے، اور حضورہ ایک جگہ ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا انہاں دے گھر دے باہر جڑا بازار سی نا، گھر دے باہر بازار انہوں کہندے سی حضورہ، اور آج تے وہ جگہ ہی گویا کہ بازار ختم، رہشاں ختم، وہ زہر حرم دی اس حد دے اندر اور ان دے سہن اندر آ چکی ہیں وہ چیزاں ساریاں۔ ایتھے آقا علیہ السلام سواری تے سوار نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا ایتھے ایک عظمت بیان فرمائی، اس گھر دی عظمت کی ہے، کتنا مقام بلند ہے اس گھر دا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا، آقا فرماندے نے واللہ انک لخیر عرض اللہ، انہوں مخاطب کر کے میرے آقا کہہ رہے نے بیت اللہ نو حرم نو مخاطب کر کے واللہ اللہ دی قسم انکی لخیر ارض اللہ، بے شک تو اے حرم اے بیت اللہ اے وہ جگہ، بے شک تو لخیر ارض اللہ، ساری زمین تو بہترین جگہ ہے، ساری زمین تو بہترین جگہ ہے۔ فرمایا وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو او جگہ ہے جیڑی اللہ ذوالجلال نو ساری روئے زمین تو سب تو زیادہ محبوب جگہ ہے، سب تو زیادہ پیاری جگہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، میرے آقا فرماندے نے اگر مینوں مکے والے نکلن تے مجبور نہ کر دے تے میں کدی بھی مکہ چھڑ کے نہ جاندا۔ میرے آقا کنے بے بس ہوئے، کنے مجبور ہوئے اس موقع تے، میرے آقا علیہ السلام دی کتنی بڑی حسرت، کتنی بڑی آرزو، کتنی بڑی خواہش کہ اتنی پیاری زمین، اتنا زیادہ عزت والا حصہ اگر مینوں مکے والے نکلن تے مجبور نہ کر دے، آقا فرماندے نے میں کدی بھی ایتھوں نکلن واسطے تیار نہ ہوندا۔ تجھے چھوڑ کر جانے کو دل تو نہیں چاہتا مگر تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایسی حسرت اور اس بات کو ثابت کر دیتا کہ ساری روئے زمین تو محبوب ترین اگر جگہ ہے تو مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، حدود حرم ہے، وہ اے جگہ ہے۔ اللہ بار بار ان دی حاضری نصیب کر دے، اللہ ان دی زیارت نصیب فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث اندر یہ بات ثابت ہوگی کہ ساری روئے زمین تو محبوب ترین جگہ یہ ہے، اور اگلی بات اگر دیکھی جائے کہ سب تو افضل ترین اگر نماز کوئی ہے کہ او جگہ کیڑی، میرے آقا دی حدیث فیصلہ کرنے لگی ہے، توجہ کرے آج آقا فرماندے نے صلاۃ فی مسجدی ھذا، صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من الف صلاۃ فی ما سواہ، میری مسجد نبوی دے اندر، میری مسجد نبوی دے اندر آقا فرماندے نے ایک نماز جڑی ہے 1000 نماز تو افضل ہے، ایک نماز 1000 نماز تو افضل، کیا افضل؟ 1000 نماز تو افضل ہے، سوائے فرمایا الا المسجد الحرام،
سوائے مسجد حرام تو، مسجد حرام تو علاوہ میری مسجد نبوی دی اندر ایک نماز 1000 نماز تو افضل ہے سوائے مسجد حرام تو۔ نال یا کا فرماندے نے وَصَلَاتٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ افضل من 100,000 صلاۃ۔ آقا فرماندے نے مسجد حرام دی اندر نماز جڑی ہے، مسجد حرام اندر جڑی نماز ہے، آقا فرماندے نے افضل من 100,000 صلاۃ۔ جڑا بندہ ایک نماز پڑھدا ہے، ایک نماز، اللہ انہوں لاکھ نماز تو زیادہ افضل قرار دیندے نے۔ اللہ لاکھ نماز تو زیادہ فضیلت والی او نماز بنا دین گے جڑا بندہ حرم دے اندر، کعبۃ اللہ دے اندر، اس مسجد دے اندر نماز پڑھدا ہے حرم دے اندر، اللہ 1,00,000 تو افضل، 1,00,000 تو۔ اگر اس بات پہ غور کریے نا، اس بات پہ کہ اگر بندہ ایک نماز پڑھے نا، ایک نماز پڑھے تے 1,00,000 تو افضل، اگر ان دا حساب کڈیا جائے، ایک نماز دا حساب کڈیا جائے تو سمجھو 55 سال 6 مہینے تے 20 دن دیاں نمازاں دے برابر ہے۔ تے کئی بندے اتھے جا کے بھی سیراں کرتے رہتے، نمازاں چھڈی رکھتے ہیں۔ اتنی افضلیت اور اتنا دور دراز دا سفر، تے اتھے جا کے ایک نماز دا ضائع کرنا کتنا بڑا نقصان ہے کہ ایک نماز 55 سال 6 مہینے 20 دن دیاں نمازاں دے برابر، کہ ہو سکتا ہے 55 سال عمر ہی نہ ہوئے۔ اور اگر دیکھا جائے 5 نمازاں، صرف 5 حرم دے اندر پڑھنیاں نصیب ہو جان تے 270 سال 9 مہینے 10 دن دیاں نمازاں دے برابر۔ 270 سال 9 مہینے 10 دن دیاں نمازاں ایک پاسے، دن رات دیاں 5 نمازاں حرم اندر پڑھنا ایک پاسے۔ ایسی افضلیت اور یہ چیزاں تقاضا کر رہی ہیں، تقاضا کہ باقی نیکیاں دا اجر بھی اسی طرح ہوئے گا۔ جویں کلی نماز جڑی اینی افضل ہے، اگر کوئی نیکی کرے تو ظاہر ہے ان دی نیکی بھی اینی بلند ہوئے گی۔ حتیٰ کہ علامہ محب الدین احمد بن عبداللہ تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے، اگر کوئی بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، ایک کثرت اس بات دا تقاضا کر رہی ہے کہ اتھے ہر نیکی ہی جو بندہ کرے گا ان دا ثواب 1,00,000 گنا ہے۔ اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے، اگر ایک بندہ اس حرم دے اندر روزہ رکھے، ایک نفلی روزہ 1,00,000 روزے دے برابر، ایک درہم دا صدقہ کرے 1,00,000 درہم دے برابر۔ یہ چیز فرماندے نے، یہ تقاضا کر رہی ہے، کلی نماز دا نہیں، یہ چیز تقاضا کر رہی کہ اینی کثرت دے نال نیکی موجود ہے، مگر فرماندے کی نے 2 شرطاں نے، ایک تے عمل خالص اللہ دی رضا واسطے ہوئے، دکھلاوا ریاکاری نہیں، خالص اللہ دی رضا واسطے ہوئے، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوئے۔ 2 چیزاں اگر یہ ہون گیاں، اللہ دی رضا، طریقہ آپ سلم دا، تے ایک نیکی 1,00,000 دے برابر ضرور ہوئے گی۔ اور اسی طرح اگر دیکھیا جائے، مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگر کوئی بندہ اوتھے گناہ کرے حرم چ، وہ بھی ود ہے کہ نہیں؟ تے فرماندے نے اگر کوئی گناہ کرے گا، جس طرح نیکیاں زیادہ نے اس طرح گناہ بھی بڑھے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا، کیا ایتھے کو گناہ کرے تو بڑھے گا؟ فرماندے نے ایک کثرت ویسے تو نہیں بڑھدا، لیکن بیت اللہ دی عظمت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک گناہ کرے گا تو ان کا گناہ بھی بڑھے گا۔ ان دی عظمت دا تقاضا یہ ہے، من ومن کانا ومن دخلہ کانا آمنا،
اللہ نے امن والی جگہ بنایا، اور اس بات کا تذکرہ اللہ قرآن اندر کر رہے ہیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جس بندے دے دل اندر اس طرح دی حدیثاں ہونے والیاں بڑیاں حدیثاں نے، اور بڑا کچھ موجود ہے، جن دے دل اندر اس مکے دی حرمت دی حدیثاں بھی ہون، قرآن بھی جاندا ہوئے، حدیث بھی جاندا ہوئے، تے پھر کھچ واقعی پیندی ہے۔ اللہ مدت گزر گئی ہے ترس دیانو، ہن مکے جان نو جی کردا۔ اور سنے بابا جی نا، بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ درود بہت زیادہ کثرت نال پڑھ دے سن، اور ان دی برکت نال اللہ نے کنی دفعہ بنا لیا، کنی دفعہ۔ اللہ مدت گزر گئی ہے ترس دیانو، ہن مکے جان نو جی کردا، تیرے گھر دے دیوالے نس نس کے فیریاں پان نو جی کردا، تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے پیراں چ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی پئی لکھ بندی، جتھے ایک نماز دی پئی لکھ بندی، اوتھے عمرہ لگان نو جی کردا، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو، سینہ نال لگان نو جی کردا، اور جتھے ہر نیکی پئیے لکھ بندی، اور جتھے ہر نیکی پئیے لکھ بندی، اوتھے عمرہ لگان نو جی کردا۔ اللہ یہ موقع نصیب فرمائے، اللہ جنہوں نے دیتا ہے دوبارہ، جنہوں نے نہیں دیتا اللہ اس سعادت نال ہم کنار کرے، اور بڑی عظمت بڑی سعادت ہے اس جگہ تے جانا، نیکی اندر ٹائم گزارنا۔ آج بھی لوگاں اندر بڑا ذوق شوق چاہت محبت، یعنی نفلی روزہ رکھنا، آج بھی سوموار جمعرات نو دیکھ لو پورا سال 11 مہینے باقی جڑے رمضان تو ہٹ کے افطاری کران والے افطاری کران دے نے، روزہ رکھن والے روزہ رکھ دے نے، صدقہ خیرات نہ جانے کنہ لوگ کرن والے موجود نے۔ ایسی اللہ نے بہارا لائیاں نے، اور وہ دعاواں وہ برکتاں اجے تک موجود نے، اور انشاءاللہ جدوں تک رب چاہے گا وہ رہن گیاں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ انہ جگہ دی عظمت سمجھ کے اللہ اوتھے جان دی حاضری دی بھی سانو توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔